میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، عنوان جنتی عورت نہیں دیا گیا بلکہ جنتی بیوی عنوان دیا گیا، اور عنوان کی نزاکت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے کہ کتے کو پانی پلا کر بھی کسی عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو ضرور یہ بتاتے کہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر بھی عورت جنتی ہو سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو یہ بتا سکتے تھے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والی عورت کو جنت ملا کرتی ہے۔ اگر عنوان جنتی عورت ہوتا تو ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے کہ کسی کی جھولی میں خیرات ڈالنے سے کسی عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو یہ بتا سکتے تھے کہ جانوروں کو چارہ کھلا کر جانوروں پہ شفقت کرنے کی بنیاد پر عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو ضرور یہ بتاتے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی عورت جنت میں چلی جاتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں باپ کی خدمت کر کے عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے کہ قرآن کی تلاوت کر کے عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو ضرور یہ بتاتے کہ رابعہ بصری کی طرح نوافل کی کثرت کر کے عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو ضرور یہ بتاتے کہ کسی کو دینی مسائل سکھا کر عورت جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے کہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر عورت جنت میں جا سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کر کے عورت جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اگر جنتی عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو یہ ضرور بتاتے روزوں کی کثرت کی بنیاد پر عورت جنت میں جا سکتی ہے۔ اگر عورت عنوان ہوتا تو ہم آپ کو ضرور یہ بتاتے کہ پردے کی پابندی کرنے کے بعد عورت کو جنت مل سکتی ہے۔ لیکن ہمارے احباب نے جنتی عورت عنوان نہیں دیا ہے بلکہ جنتی بیوی عنوان دیا ہے۔ پتا چلا کہ جنتی بیوی کون ہو سکتی ہے۔ جنتی بیوی نماز کی بنیاد پر صرف جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جنتی بیوی صدقہ دے کر کے صرف جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جنتی بیوی لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں پہ شفقت کر کے، لوگوں سے پیار کر کے، لوگوں کی امداد کر کے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت پہاڑوں جیسی نیکیاں کرے، اگر کوئی عورت نیک اعمال بھی کرے، نماز کی کثرت بھی کرے، روزے کی کثرت بھی کرے، اس کے نام اعمال میں حج بھی ہو، ہر نیکی اس کے نام اعمال میں ہو، اور اگر شوہر کی خوشی، شوہر کی مسرت، شوہر کی رضا عورت کی زندگی میں نہ ہو، بیوی کی زندگی میں نہ ہو، عورت ہر نیکی کرتی ہو لیکن وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پا رہی ہے، تو ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ عورت کتنی ہی نیکی کر لے، جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہیں، عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی عورتوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، دنیا کی عورتوں کو نصیحت کرنے کے لیے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہا۔ کس بیٹی سے مخاطب ہو کے کہا؟ وہ بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ بیٹی جو نوجوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے۔ کس بیٹی سے کہا؟ اللہ اکبر، جس کے بیٹے حسنین کریمین ہے۔ کس بیٹی سے کہا؟ جس کی قیامت تک کی اولاد پر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری فاطمہ کی اولاد پر، قیامت تک کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس لیے کہ فاطمہ نے اپنی حیا کی ایسی حفاظت کی ہے،
ایسی حفاظت اپنی عصمت کو وہ تحفظ فراہم کیا ہے کہ فاطمۃ الزہرا کے تحفظ کی برکت سے اللہ نے قیامت تک کی اولاد پر، فاطمۃ الزہرا کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ وہ فاطمۃ الزہرا جس کے تقوی کی بنیاد پر قیامت تک کی اولاد جنت میں جا رہی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا جس کا بیٹا نیزے پہ قرآن سنا رہا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا جس کے دروازے پر جبریل سوالی بن کر کھڑا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا جس کے آنچل کو مہر و ماں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات جس کے لیے امام الانبیاء اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، نبیوں کا امام جس کو تعظیم دیتا ہے، نبیوں کا امام جس کو یوں کہہ کر خراج پیش کرتا ہے، فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اس نوجوانان جنت کی سردار، اس نوجوانان جنت کی سردار، حسنین کریمین کی امی، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا سے میرے آقا فرماتے ہیں، فاطمہ اگر تیری موت اس حالت میں واقع ہوئی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو نہ میں دنیا میں تجھ سے ملوں گا اور نہ آخرت میں تجھ سے ملوں گا۔ تو مجھ سے قیامت کے دن نہیں مل سکتی، تو مجھ سے قیامت کے دن ملاقات نہیں کر سکتی اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بظاہر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو کہی، لیکن حقیقت میں مخاطبت سیدہ سے تھی اور پوری کائنات کی عورتوں کو، کنیزان فاطمہ کو یہ نصیحت کی جا رہی تھی کہ تم کتنی بھی پاک دامن ہو جاؤ، فاطمہ کی طرح تم پاک دامن نہیں ہو سکتی، کتنی بھی باحیا ہو جاؤ فاطمہ کی طرح باحیا نہیں ہو سکتی، کتنی بھی عبادت گزار ہو جاؤ فاطمہ کی طرح عبادت گزار نہیں ہو سکتی، کتنی بڑی قرآن کی قاریہ ہو جاؤ فاطمۃ الزہرا کی طرح تم تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، جو بچوں کو جھولا جھلاتی تو قرآن پڑھتی، چکی پیستی تو قرآن پڑھتی، کھانا پکاتی تو قرآن پڑھتی۔ اللہ اکبر، جس نے اپنی گود میں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی ہے، پتہ چلا قرآن مقدس کی تلاوت تم کر سکتی ہو لیکن فاطمۃ الزہرا کی طرح نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے بتاؤ، جب سیدہ فاطمہ کو کہا جا رہا ہے، طیبہ طاہرہ کو کہا جا رہا ہے، عابدہ زاہدہ کو کہا جا رہا ہے، صدیقہ و مصدقہ کو کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہو اور اسی حالت میں تو دنیا سے رخصت ہو جائے تو میں تجھ سے قیامت میں ملاقات نہ کروں گا۔ مجھے بتائے، کائنات کی ہر عورت کو متنبہ کر دیا گیا، کائنات کی ہر عورت کو اطلاع دے دی گئی، کائنات کی ہر عورت کو آگاہ کر دیا گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ عمل کی بنیاد پر تم صرف جنت میں چلی جاؤ گی۔ اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے تو تم کتنی ہی پارسا ہو، تم کتنی ہی نیک ہو، تم کتنی عابدہ زاہدہ ہو، جنت تمہارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آج کل خواتین اسلام کا حال کیا ہو گیا؟ سیریل دیکھتے دیکھتے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے آج عورتیں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے۔ شوہر کی آمدنی محدود ہو، مجھے یہاں لے کر کے چلو، مجھے وہاں لے کر کے چلو، ہر شادی میں نیا لباس چاہیے، فلانی کا زیور آیا ہے تو میرے لیے بھی زیور چاہیے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اگر کوئی عورت غریب ہو اور اپنا شوہر بھی اس کا شوہر غریب ہو اور وہ غریب شوہر کو تنگ کرے، اس کی آمدنی سے زیادہ اس سے مطالبہ کرے اور اپنے شوہر کو تنگ کرے، ایسی عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ پڑوسن کو دیکھ کر کپڑوں کا مطالبہ کرنا، پڑوسن کو دیکھ کر زیور کا مطالبہ کرنا، پڑوسن کو دیکھ کر پارکوں میں گھومنے کا مطالبہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، پر مطالبہ کرنے سے پہلے یہ بھی تو دیکھا کرو کہ تمہارا شوہر وہ
اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, تمہارا شوہر اتنا کیپیبل ہے کہ نہیں ہے, وہ اخراجات اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج خواتین اسلام کا رنگ ڈھنگ بدل گیا. سیدہ فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل بنانے کی بجائے, ماں عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بنانے کی بجائے, اللہ اکبر, آج کی عورتیں فلمی اداکارہ کو آئیڈیل بنا رہی ہیں. آج کی عورتیں سیریل میں کام کرنے والی ننگی دھڑنگی عوریہ عورتوں کو آئیڈیل بنا رہی ہے. تمہیں معلوم ہے اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امہات المومنین نے جب خرچے کا زیادہ مطالبہ کیا اور عرض کیا, یا رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمیں جو اخراجات ملتے ہیں اس میں اضافہ کیا جائے. آپ کو بتاؤں اضافہ وہ کس میں مانگ رہی تھی؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک چاند نظر آتا اور وہ چاند دیکھ کر ہم دوسرا چاند دیکھتے, یعنی پورا مہینہ گزر جاتا, رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اس کے بعد دوسرے مہینے کا چاند نظر آتا اور وہ چاند کے دن بھی گزر جاتے, حتیٰ کہ ہم تیسرا چاند دیکھتے, یعنی تین مہینے رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. اللہ اکبر. حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ اما جان, تین مہینے تک رسول اللہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تو آپ لوگ گزارا کیسے کرتے, گزر بسر کیسے کرتے؟ تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے, دو کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے, ایک تو پانی اور دوسری کھجور, دو چیزوں پر اپنا گزر بسر کرتے تھے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کر گناہوں کی اڈوں پہ جانے والیوں, نئے لباس پہن کر مٹک مٹک کر چلنے والیوں, اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا کر آخرت کو بھول جانے والیوں, جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو بنانے والیوں, اپنی خوبصورت چمڑی پر اترانے والوں, اپنے حسن کی نمائش کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح, آج 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر ہم کھاتے ہیں. تمہاری تجوریوں میں دوپٹوں کے انبار ہے, تمہاری تجوریوں میں کپڑوں کے انبار ہے. عورتوں کے پاس کپڑے اتنے ہیں کہ ایک کپڑا پہن لے تو ہفتے بھر تک دوسرے کی باری نہ آئے, اس کے باوجود بھی ناشکراپن کرتی ہے. ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہے, اس کے باوجود بھی ناشکراپن کرتی ہے. دیکھو تو پڑوسن کو, اس کے یہاں تو یہ آ رہا ہے, اس کے وہاں تو وہ آ رہا ہے, اس کے وہاں تو وہ آ رہا ہے. اے نادان میری بہن, تو نے پڑوسن کو دیکھا ہے لیکن جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے اس عائشہ کی زندگی کو تو نے نہیں دیکھا, اس ام المومنین کی زندگی کو تو نے نہیں دیکھا. وہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے, جس پہ الزام لگتا ہے تو سورۃ النور جس کی برات میں نازل ہوتی ہے, شمع دل مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر. وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں, 3 چاند دیکھ لیتے لیکن رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, ہم پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے. اب بتاؤ, جن کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہ جلے, وہ اگر حضور سے زیادہ خرچے کا